الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. عدل الہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں ایک سوال پچھلے درس میں ایک سوال کے جواب دینے کی ہم نے کوشش کی تھی، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، گرفتاریاں ہیں، یہاں تک کہ ظاہری طور پر خلقت کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ نقص اور عیب جو ہے انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور کچھ ناقص الخلقہ ہے اور کچھ انسان جو ہے صحیح و سالم ہے. ایک انسان پوری زندگی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں. کیا یہ سب عدل الہی سے سازگار ہیں؟ تو عرض ہوا اس سوال کا دو طریقے سے جواب دیا گیا ہے. ان میں سے پہلا جواب، مختصر جواب یہ تھا، چونکہ خدا علیم ہے، حکیم ہے، خدا کا کوئی کام اور کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، مقصد سے خالی نہیں ہے، ہدف اور غرض سے خالی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، عبث اور بیہودہ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا حکیم ہے، خدا علیم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس قسم کے مشکلات واقعاً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں جو مصلحت پائی جاتی ہے، ان کے جو اسباب و علل جو ہے وہ ہم سے مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں، اور ہم ان مصلحتوں کو اور اسباب و علل کو نہیں جانتے. تو یہ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے، ہمارے علم کی محدودیت کی وجہ سے ہے. لہٰذا یہ عدل الہی سے بالکل سازگار ہیں، عدل الہی کے خلاف نہیں ہیں. پچھلے درس میں متعدد مثالیں دی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہوا کہ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے، انسان کے گناہوں کی سزا ہے. اور جس کی بہترین مثال جو ہے وہی شراب خوری والے مثال یا ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لہٰذا ان تمام چیزوں کا سبب اور علل جو ہے وہ انسان ہے. اور اسی طرح جسمی لحاظ سے مثلا بعض بچے جو ہے ناقص الخلقت ہیں، یعنی ان کے جسمی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ناقص ہیں. مثال کے طور پر کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی مفلوج ہے. یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ بے سبب نہیں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تمام چیزیں، بچوں کا ناقص الخلقت ہونا، جسمی لحاظ سے نقص ہونا ان میں،
یہ والدین کی کوتاہی کی وجہ سے ہے اور شریعت کے احکام اور قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور اسلام کے قوانین اور اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے ازدواج کے کچھ اصول رکھا ہے اور اسی طرح ہم بستری کے ہم خوابی کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اوقات مشخص کیا ہے۔ انسان ان اصولوں کی رعایت نہیں کرتا تو بچہ جو ہے ناقص دنیا میں آتا ہے، بچہ گونگا دنیا میں آتا ہے، بچہ بہرا دنیا میں آتا ہے، جسمی لحاظ سے جو ہے وہ مفلوج دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ نے شریعت کے ان اصولوں کی رعایت نہیں کی تو یہ بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے، گرچہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ سنت الہی ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کے اثرات، ماں باپ کے افعال، کردار اور گفتار کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے، لہٰذا ناقص الخلقہ ہونا یہ خداوند متعال کی طرف سے نہیں ہے، اس کا سبب بھی والدین ہیں، اور والدین کے جاہلانہ عمل گناہ اور ظلم کا طبیعی اثر ہے، وضعی اثر ہے، یہ والدین کے عمل کا اثر ہے۔ اور والدین ان نواقص کے ذمہ دار ہیں، یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، اگر خدا کے بتائے اصولوں کی رعایت کرتے والدین ہم بستری کے دوران، ازدواج کے دوران میں، تو بچہ جو ہے صحیح اور سالم اس دنیا میں آتا، لیکن ان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ناقص الخلقہ دنیا میں آتا ہے، اور والدین کے جیسا کہ عرض ہوا جاہلانہ ظالمانہ عمل کا طبیعی اثر ہے، اور ان کے والدین ان نواقص کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو، کسی ایک چیز کو بھی خدا کی طرف ہم نسبت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ خدا عادل علی الاطلاق ہے، خدا عادل ہے، خدا عالم ہے، خدا حکیم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب کا مختصر اور جواب یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے، جو بھی مصیبت اور عیب، نقص، مصیبت انسان تک آتی ہے، جو بھی مشکلات انسان تک آتی ہے، وہ خود انسان کے اعمال کا اثر اور نتیجہ ہے۔ خداوند متعال کی طرف ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی، کسی ایک کو بھی خداوند متعال کی طرف ہم نسبت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ خدا عالم ہے، خدا دانا ہے، خدا حکیم ہے، اور خدا عادل علی الاطلاق ہے۔ یہ ایک سوال۔ اس سوال کے بعد ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن، کافر، ظالم، مظلوم، نیک کردار اور بد کردار کبھی کبھی جو ہے یہ سب عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اگر گناہوں کا اثر ہے تو گناہگار پر عذاب نازل ہونا چاہیے، اگر ظلم کا نتیجہ ہے تو ظالموں پر عذاب نازل ہونا چاہیے، اگر کفر کا نتیجہ ہے تو کفار گرفتاری میں مبتلا ہونا چاہیے، مصیبتوں میں گرفتار ہونا چاہیے۔ جو مومن لوگ ہیں، جو خدا پرست لوگ ہیں، جو نیک کردار اور صالح لوگ ہیں، کیوں وہ لوگ حضرات بھی ان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ جب کوئی عمومی بلا نازل ہوتا ہے تو ظالم، مظلوم، کافر، مسلمان، مومن، منافق، گناہگار
بدکار، نیک کردار، صالح اور مومن و مشرک سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ عدل الہی سے سازگار ہے؟ کیا یہ عدل الہی کے منافی نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ اس سوال کا جواب بھی یہی ہے، یقیناً یہ تمام چیزیں کسی سبب اور وجہ، کسی سبب کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز سبب کے بغیر اس دنیا میں وجود میں نہیں آتی، کوئی بھی چیز، یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، رسول اللہ کے فرامین اور ائمہ طاہرین کی روایات کی روشنی میں، کچھ گناہیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے ظالم اور مظلوم، مومن اور کافر، نیک کردار اور بد کردار، مومن اور منافق، مسلمان اور کافر، سب اس بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی 25ویں آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ، انسانوں، مومنوں، مسلمانوں، اس فتنے سے بچو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، لہذا حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں عمومی عذاب اور سزا، عذاب اور سزا کی وجہ بھی، عمومی عذاب اور سزا کا سبب بھی خود انسان ہے، انسان کے گناہ ہیں۔ اور انہی گناہوں میں سے، عمومی عذاب کے اسباب میں سے جو گناہ ہے، ان کا انجام دینا یا نہ دینا، ان گناہوں میں سے جو عمومی عذاب کا سبب بنتا ہے، جو عمومی بلا کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، تو اس وقت جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے اس معاشرے پر، اور وہ معاشرہ گناہ گاروں تک محدود، وہ عذاب گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتا، وہ عذاب ظالموں تک محدود نہیں رہتا، وہ عذاب صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتا جو حکم خدا کے خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ نیک کردار لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ترک کریں تو عذاب نازل ہوتا ہے، یہ سنت الہی ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اور یہ عذاب الہی ظالموں سے مخصوص نہیں ہے، گناہ گاروں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب عمومی عذاب ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لام تاکید کے ساتھ لام امر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور انجام دو،
سب پر واجب ہیں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر واجب ہے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو۔ البتہ ہر ایک کے وجود میں شدت اور ضعف ہے، سب کا فریضہ ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی گناہ پھیل رہا ہو تو سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ڈیوٹی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرو، روکنے کی کوشش کرو، امر بالمعروف کرو۔ پیغمبر اکرم اسلام اسی لیے فرماتے ہیں لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لام تاکید کے ساتھ، لام امر کے ساتھ حکم دے رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ ضرور انجام دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولا یعمنکم عذاب اللہ، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرو گے تو خدا کا عمومی عذاب تم سب کو گھیر لے گا، لہٰذا تم سب عمومی عذاب الہی میں مبتلا ہوگا، گرفتار ہوگا۔ لہٰذا سب پر واجب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دو۔ لہٰذا اگر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بلا میں مبتلا ہو گیا ہے، پورا معاشرہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ قرآن و سنت کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا بہت سے لوگ نیک کردار ہیں، مومن ہیں، واقعاً کوئی گناہ انہوں نے انجام نہیں دیا ہے، لیکن جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو ان کو بھی نہیں چھوڑتا، سب کو اکٹھے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور سب جو ہے عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث۔ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، ایک حدیث جو ہے حضرت امام محمد باقر العلوم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کر کے انشاءاللہ اس درس کو ہم ختم کریں گے۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی میں باب الامر بالمعروف نہی عن المنکر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اوحى اللہ الی شعیب، حدیث کا متن یہ ہے، اوحى اللہ الی شعیب، خداوند متعال نے حضرت شعیب پر وحی نازل کی۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں صحیح السند اور معتبر احادیث میں سے ہے، جس کی بنیاد پر امر بالمعروف کے وجوب کا علماء نے فتویٰ صادر کیا ہے اور امر بالمعروف کو ضروریات دین میں سے، ضروریات اسلام میں سے قرار دیا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں اوحى اللہ الی شعیب، خداوند متعال نے حضرت شعیب پر وحی نازل کی۔ کیا فرمایا وحی میں؟ خداوند متعال نے فرمایا شعیب انی معذب من قومک 100,000، شعیب تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد پر میں عذاب نازل کروں گا۔ حضرت شعیب پر وحی نازل ہوئی، قوم شعیب کی گستاخی کی وجہ سے حضرت شعیب نے اتنی کوشش کی ان کو صراط مستقیم پر لائے، وہ لیکن روز بروز جو ہے وہ سرپیچی جو ہے وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عذاب الہی کے نزول کا فیصلہ ہوا ارادہ الہی میں، اور حضرت شعیب پر وحی نازل کی شعیب میں تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد پر عذاب نازل کروں گا۔ 40,000 من شرارہم، 40,000 برے لوگوں پر، گناہ کاروں پر، بد کرداروں پر، 40,000، 1,00,000 میں سے 40,000 برے لوگ ہیں،
گناہ کار ہیں، بد کردار ہیں، ان پر عذاب نازل کروں گا۔ وَسِتِّينَ أَلْفًا مِّنْ خِيَارِهِمْ، اور 60,000 اچھے لوگوں پر، 60,000 مؤمنین پر، 60,000 نیک کردار لوگوں پر بھی عذاب نازل کروں گا۔ 60 اور 40 1 لاکھ بن گیا۔ فقال، تو حضرت شعیب نے عرض کی، پروردگار خدایا، یا ربی، پروردگارا، ہؤلاء الاشرار، پروردگارا برے لوگوں پر عذاب کرنا تو سمجھ میں آتا ہے اور صحیح بھی ہے، اور ان کی برائی کی وجہ سے یہ لوگ مستحق عذاب ہیں، لیکن اچھے لوگوں پر کیوں عذاب ہوگا؟ فأوحى اللہ عز وجل، اس وقت حضرت شعیب پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا، فأوحى اللہ عز وجل، خداوند متعال نے حضرت شعیب پر دوبارہ وحی نازل کی اور فرمایا، داہنوا اہل المعاصی، اس لیے اچھے لوگوں پر عذاب نازل کروں گا کہ اچھے لوگوں نے برے لوگوں کے بارے میں سستی سے کام لیا اور ان کو برائیوں سے نہیں روکا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ خود تو برے نہیں تھے، خود تو مومن تھے، کوئی گناہ گار نہیں تھا، 60 کے 60,000 سب اچھے لوگ تھے، لیکن انہوں نے برے لوگوں کے کاموں سے چشم پوشی کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ فلم یغضبوا لغضبی، نہ صرف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا اور ان پر اعتراض بھی نہیں کیا، اور میرے خشم اور غضب کے باوجود، میرے غضبناک ہونے کے باوجود یہ 60,000 ان 40,000 افراد پر غضبناک نہیں ہوئے۔ میں غضبناک ہو رہا تھا، لیکن یہ مومنین ان کے گناہ دیکھ کر غضبناک نہیں ہوئے اور ان پر اعتراض نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، بلکہ ان سے میل و محبت رکھتے ہیں یہ لوگ، لہٰذا میں سب پر عذاب نازل کروں گا، سب پر عذاب نازل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت شعیب اور بعض خاص مومنین کے علاوہ قوم شعیب صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کیوں؟ عمومی عذاب آنے کی وجہ سے۔ عمومی عذاب کیوں نازل ہوا؟ عمومی عذاب اس لیے کہ قوم شعیب کے نیک کردار اور اچھے اور مومنین نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کافر بھی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، مومن بھی، تو اس کا سبب بھی خود ہم ہے۔ ظالم بھی گرفتار ہو رہا ہے، مظلوم بھی گرفتار ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، جو نیک کردار لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ ہزار قسم کے بہانے بنا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سنت الہی یہ ہے، جب یہ فریضہ ترک ہو جائے معاشرے میں تو اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس عذاب میں سب گرفتار ہو جاتا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے گناہ کار ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ لہٰذا مختصر یہ ہے کہ قرآن و سنت اور تاریخ کے شواہد کی روشنی میں اگر مومن اور منافق، ظالم اور مظلوم، کافر اور مسلمان، گناہ کار اور نیک کردار، سب اگر گرفتاری مشکلات میں گرتا ہے، سب پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ گناہ کار تو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں، کافر کفر کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں، منافق اس کے نفاق کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گیا ہے، اور مومن اور صالح لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
مصیبت اور گرفتاریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان دو سوالوں کا جواب یہ ہوا، خدا عادل ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس قسم کی مصیبتوں اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو بما کسبت ایدی الناس، یہ خود لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَإِلَّا خداوند متعال عادل علی الاطلاق ہے، حاکم علی الاطلاق ہے، عالم علی الاطلاق ہے، قادر علی الاطلاق ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، لیکن اس سے وہ غافل تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا نے ہمارے اوپر عذاب نازل کی۔ نہیں، تم نے خود اپنے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں عدل الہی کے معنی کو سمجھنے، عدل الہی کے ان مباحث میں دقت کرنے اور گناہ کے اثرات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں، اور خدایا ہم سب کو جب تک زندہ ہیں اجتماعی عذاب میں گرفتار نہ کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.